بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک صلوات پڑھ لیجئے میرے. نعرہ پائنتنی سوا لکھ نعرہ حیدری. اگرچہ آج طبیعت ناساز ہے، گلے میں وہ دم نہیں ہے کہ پڑھ سکیں، لیکن میں مجلس گلے سے نہیں پڑھتا، میں مجلس دل سے پڑھتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آج کے موضوع کی مناسبت سے ارشاد پروردگار ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، متقی ہو جائیے، پرہیزگار ہو جائیے، واجبات کے پابند ہو جائیے، محرمات سے اجتناب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے گروہ کے ساتھ ہو جائیے جو جھوٹوں کا گروہ نہیں ہے بلکہ سچوں کا. بس آج کی گفتگو میں یہی ثابت ہو سکے گا کہ وہ کون ہیں کہ جن کی مائیت کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے، جن کو رحمان صادق کہہ رہا ہے. اپنے آپ کو خود صادق یا صدیق کہلوانا اور بات ہے، جسے رحمان صدیق کہے وہ اور بات. وہ کون ہیں کہ جن کی معیت کا حکم، جن کے ساتھ ہو لینے کا حکم رحمان دے رہا ہے. سنیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات
بعض دیگر آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں. بعض مفسر ہیں، بعض مفسر ہیں، آیات تفسیر بیان کرتی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں جو آیت ہے سورہ رعد کی، وہ آیہ مباہلہ ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ارشاد پروردگار ہے، اے میرے حبیب وہ نجران کے عیسائی ان سے کہہ دیجئے تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، اس مقام پہ آئیے، وہاں ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹے لے آئیے، ہم بھی اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، آپ بھی اپنی عورتیں لے آئیے، ہم اپنے نفوس لے کے آتے ہیں، تم بھی اپنے نفوس لے آؤ. کریں گے کیا؟ ثم نبتہل، پھر کریں گے مناظرہ. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس مناظرے میں جو شکست خوردہ ہو جائے گا، جو ہار جائے گا، اس پر ہم سب مل کر اللہ کی لعنت کریں. ایک بات پہلے واضح کر دوں، تھوڑی سی تمہید میں وقت لگے گا. لفظ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، یہ دل میں خوب بیٹھا لیجئے. لفظ لعنت گالی نہیں ہے. اگر یہ گالی ہوتا اس رحمان کو سزاوار نہیں تھا کہ قرآن کی آیت بنا دے. اگر قرآن کی آیت کر کے پڑھیں گے تو ایک کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اب یہاں اپنے کلام سے مربوط کروں، ایسے گروہ کے ساتھ ہو جائیے جو سچوں کا گروہ ہے. عربوں کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ضد کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپوزٹ، اس کا مخالف. مثلا ابھی سب حضرات نے جیکٹیں پہنی، سویٹر پہنی، گرم کپڑے پہنے. کیوں؟ سردی. سردی سردی جائے گی، اتار دیں گے. ایک اور مثال، ابھی اگر میں کہوں کہ سورج موجود ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ رات کی ضد دن ہے. آپ کیوں ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے دن دیکھا ہوا ہے. اگر آغاز انسانیت ہی سے رات ہی رات چلی آتی، آپ کو لاکھ دن کی ڈیفینیشن کی جاتی، یہ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے دن، یہ ہوتا ہے، آپ کہتے بس یہ تو ایک کوئی ہوائی بات ہے. آپ کیوں ایزیلی اس رات کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور اس کے مخالف کو کریش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں اس کی ضد کا مفہوم واضح ہے. جیسے اس کی ضد کا مفہوم واضح ہوگا تو آٹومیٹیکلی رات کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا. سردی کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہے، اس کا اپوزٹ گرمی پھر فور آ جاتی ہے. ٹھنڈی اور گرمی چیز، ٹھنڈی اور گرم چیز. اب لفظ صادق نکلا ہے صدق سے. صدق کا معنی ہے سچا، سچائی، اور اس کی ضد ہے کذب، جس کا معنی ہے جھوٹ. ایک طرف رحمان کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان راہ تقوی کو اختیار کیجئے اور ایسے گروہ کے ساتھ ہو جائیے جو صادقین کا گروہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صادقین کی ضد ہے کاذبین. جب یہ واضح ہو جائے کہ گروہ کاذبین کون سا ہے، آٹومیٹیکلی یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ گروہ صادقین کون سا ہے. تھوڑی سی آپ کی اور ہیلپ لوں گا میں.
رحمان کہتا ہے ایسے گروہ کے ساتھ ہو جائیے جو صادقین کا گروہ، اور وہ ایسا گروہ جو کاذبین کا ہے۔ جیسے ہی گروہ کاذبین سمجھ آ گئی، میں نہیں کہتا کہ صادقین میں کون ہے، میں نام نہیں لیتا، صادقین میں کون ہے یہ قرآن بتائے گا کہ صادقین میں کون ہے۔ ایک خوبصورت بات ذہن میں آ رہی، صحیح مسلم شریف صحاح ستہ میں سے بڑی ہی امپورٹنٹ قسم کی کتاب ہے، اور آج کل میرے مطالعے سے اس لیے گزر رہی ہے چونکہ میرا موضوع تھیسس کا کیا ہے، کلام علی کا تقابل اور اس کا کمپیریزن کرنا ہے میں نے کلام عرب کے ساتھ۔ یہ میرے پی ایچ ڈی کا موضوع ہے، اور میرے تقریباً کوئی 8-9 مہینے باقی رہ گئے، اور یہ کبھی عرض کروں گا کہ اس میرے موضوع کو ایکسپٹ ہونے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ میں نے صرف لفظ علیہ السلام لکھا تھا، دنیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ صحیح مسلم شریف کے رائٹر اس مقام پر ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نصارہ نجران کے ساتھ مباہلے کے لیے سرکار دو عالم گئے، کوئسچن ان کا خود ہی سوال اور خود ہی جواب دیتے، اور جواب اتنا خوبصورت دیا، میں کہتا ہوں کہ تعریف وہ ہے کہ جو دشمن کے منہ سے نکلے۔ سوال کوئسچن کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر پاک پیغمبر تنہا چلے جاتے تو کیا مناظرہ ہار جاتے؟ جو حالات جاگ رہے ہیں، جن کو سمجھ آ رہی ہے، وہ بولیں گے میرے ساتھ۔ اگر تنہا جاتے تو کیا مناظرہ ہار جاتے؟ خود ہی جواب دیتے نہیں۔ کیوں؟ جس کے ہاتھ پہ پتھر آئے اور سنگریزہ بن کر تسبیح پروردگار شروع کر دے، جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جس کے اشارے سے کھجور کا درخت ہاف نصف میں سے کٹ ہو کر بارگاہ نبوت میں آ جائے، تنہا جاتے کبھی نہ ہارتے۔ پھر کہتے ہیں کہ ساتھ علی مرتضیٰ کو لے جانے کا سبب کیا تھا؟ جناب زہرا کو ساتھ لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حسنین شریفین کو کیوں ساتھ لے گئے؟ کیوں لے گئے ساتھ؟ اس کے وہ جواب دیتے ہیں 2۔ ایک جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے حدیث قدسی کے جملے بھی ہیں، اور ایک عرب کا مقولہ بھی ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام بھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب اللہ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ نفس میں علی کو بھیجا، نساء میں زہرا کو بھیجا، ابنا میں حسنین کو بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا کام کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، جس کو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، جس کے دل میں شمع اسلام، شمع ایمان اور شمع ولایت روشن ہے، اب دیکھیے کتنا خوبصورت لطف آتا ہے اگر قرآن کی وہ تفسیر بیان کی جائے جو ولایتی تفسیر ہو، جو اہل بیت سے لی گئی ہو۔ بالآخر ان کی زبان سے جملہ نکل آیا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ کوئی کام بھی حکیم کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یقیناً کوئی حکمت اور راز پوشیدہ ہے، اگر تنہا جاتے مناظرت جیت جاتے۔ کیوں اپنے ساتھ علی مرتضیٰ کو لے کر گئے، جناب زہرا کو لے کر گئے، حسن و حسین کو لے کر گئے؟ کیوں لے کر گئے؟ اب سنیے، وہ کہتے ہیں تنہا جاتے مناظرت جیت جاتے ہیں، لیکن تا قیامت ایک سکم رہ جاتا، تا قیامت ایک سکم رہ جاتا، ایک عیب رہ جاتا۔ کیا چیز؟ وہ کہتے ہیں کہ تا قیامت لوگ صرف اسی کو جھوٹا کہتے
जो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुकाबिल में आया है। लगती है आज आप यहां बोलेंगे, कल कब्र में अली बोलेगा। और के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला। अली की बादशाही है, अली की शेर इलाही है, हर एक मेज़ान में तोला समा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला। अब सुनिए, जो अभी तक मेरे साथ नहीं है उसको मैं मेराज कराऊंगा। देखिए, हमने अल्लाह का दीन असहाब से नहीं दिया, हमने अल्लाह का दीन आल से लिया। जब कोई ये कहता है कि मकतब अहले बैत का नजरिया ये है कि ये तो असहाब को नहीं मानते, अभी मैंने कहा लफ्ज़ लानत गाली नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से याद कर रहा हूं कि हम उस पे अल्लाह की लानत भेजते हैं, मलाइका की लानत भेजते हैं जो असहाब को नहीं मानता, जो असहाब को बुरा कहता है, हम उस पर अल्लाह की लानत करते हैं। अलबत्ता ये भी लानत करते हैं जो बुरे को सहाबी कहे। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आइए, क्या खूबसूरत जुमला कि अगर पाक पैगंबर तन्हा जाते, मुनाजरा जीत जाते, लेकिन ऐब रह जाता क्या कि ता क़यामत सिर्फ उसी को झूठा कहते जो सिर्फ मोहम्मद के मुकाबिल में आया है। अब ये मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, ये सही मुस्लिम के राइटर कह रहे हैं कि देखो कि अल्लाह परवरदिगार आलम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ अली मुर्तज़ा को जो भेजा, जनाब ज़हराए मर्ज़िया को भेजा, हसन मुज्तबा को भेजा, हुसैन शहीद करबला को भेजा, एक राज था। वो ये कहते हैं हिकमत परवरदिगार क्या है उसका सही मुस्लिम के राइटर को इल्म नहीं है। वो कहते हैं हिकमत परवरदिगार क्या है, मशीयत परवरदिगार क्या है उसका हमें इल्म नहीं। अलबत्ता इतना जरूर इल्म है कि रहमान ने कहा है ऐ साहिबान ईमान तकवा को इख्तियार करते हुए ऐसे गिरोह के साथ हो जाओ जो सच्चों का गिरोह है। क़यामत बता दिया कि सादिक कौन है, काज़िब कौन है, अपने आप को सिद्दीक कौन कहलाता है, अपने आप को सिद्दीक अकबर कौन कहलाता है। सही मुस्लिम के राइटर एक पैमाना बता रहे हैं, ता क़यामत अगर पहचानना है कि गिरोह सादिकीन कौन है और गिरोह काज़िबीन कौन है, कि पता चले सादिक कौन है, काज़िब कौन है। वो फरमाते हैं इनको इसलिए साथ भेजा ताकि क़यामत उठने वाली हर ज़बान दब जाए क्या कि वो झूठा नहीं है जो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुकाबिल में आए, वो भी झूठा है जो इमाम हसन के मुकाबिल में आए, वो भी झूठा है जो इमाम हुसैन के मुकाबिल में आए, वो भी झूठा है जो जनाब ज़हरा के मुकाबिल में आए, वो भी झूठा है जो अली मुर्तज़ा के मुकाबिल में आए। अली मुर्तज़ा के मुकाबिल में आए। ये वो मैदान था कि जहां लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और इसके मद्दे मुकाबिल कौन था कि जिसको दूर से आते हुए देखा नसारे नजरान के सबसे बड़े पादरी ने, जिसका नाम यूशे बिन नून था। उसने कहा सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उनके हाथ में हुसैन इब्न अली हैं, गोद में हाथ में पकड़ा है हसन मुज्तबा का हाथ, सबसे पीछे हैं अली मुर्तज़ा, न जाने बीच में कौन सी खातून है। जब उन्हें ये इल्म हुआ कि ये तो वो खातून है जो इस्मत कुबरा की मंजिल पे फायद है, सिद्दीका कुबरा है, उसने यूशे बिन नून ने अपने हवारियों से कहा अब मुनाजरा न करना,
کیوں؟ اس لیے یہ وہ گروہ صادقین آ رہا ہے جس کا محور و مرکز کون ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ حدیث کے سامنے ہر پنجشنبے آپ پڑھتے ہیں، اللہ پروردگار عالم فرماتا ہے یا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء۔ اللہ فرماتا ہے اے میری آسمان میں رہنے والی مخلوق، جان لیجئے میں کبھی آسمان کو شامیانہ نہ بناتا، میں کبھی زمین کو بچھونا نہ بناتا، میں کبھی چاند میں مٹھاس عطا نہ کرتا، سورج میں توانائی عطا نہ کرتا، سمندروں دریاؤں میں پانی روانہ نہ کرتا، پانیوں میں کشتیاں نہ چلاتا، اگر میں رحمان نے یہ سب کچھ کیا ہے ان آلے کسا کے لیے کیا ہے کہ جس کا محور و مرکز کون ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ سامعین محترم، ارشاد پروردگار اپنے کلام کو جوڑوں اور دو جملے عرض کروں بی بی کی سیرت طیبہ کی۔ ایسے گروہ کے ساتھ ہو جائیے جو سچوں کا گروہ ہے، جھوٹوں کا گروہ نہیں ہے، جس کی محور و مرکز صدیقہ طاہرہ، جن سے متعلق ایک خاتون نے جب پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ سے، اے بی بی آپ بتائیے آپ میں اور زہرائے مرضیہ میں کیا فرق ہے؟ توجہ چاہوں، آپ میں اور زہرا میں کیا فرق ہے؟ وہ بولی پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تیرے ذہن میں یہ سوال آیا کیسے؟ اس نے کہا اب آ گیا، پوچھا بھی گیا، میں اس سے سچا جواب چاہتی ہوں۔ اب سنیے ان کا جواب۔ وہ یہ کہتی ہیں میرے میں اور صدیقہ طاہرہ میں یہ فرق ہے، ایک مرتبہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، میرے اوپر کوئی ایسی کیفیت آئی کہ مجھے طواف چھوڑنا پڑا، میرے اوپر ایسی کیفیت آئی کہ مجھے طواف چھوڑنا پڑا۔ یہ ہے میری تعریف۔ اب زہرا کی تعریف کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ 15 رمضان مجھے یاد ہے، ظہر کا وقت تھا کہ ادھر امام حسن مجتبی آئے، ادھر امور ولادت بھی جاری ہیں، ادھر رمضان کا روزہ بھی جاری ہے، مصلی عبادت پر نماز بھی جاری ہے۔ اور پھر جب انہوں نے پوچھا، خود بی بی عائشہ نے پاک پیغمبر سے، یا رسول اللہ جب بھی زہرا آتی ہیں آپ کے گھر یا آپ جاتے ہیں زہرا کے گھر تو آپ زہرا کی گردن کا بوسہ لیتے ہیں، ایک روایت ہے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کیا وجہ؟ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ سنیے جواب اس سے یہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اذا اشتقت الجنہ قبلت النہر فاطمہ الزہرا، جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں زہرا کی گردن کا بوسہ لیتا ہوں، زہرا کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہوں۔ کیا کمال زہرا کہ ادھر صدیقہ طاہرہ تشریف فرما ہوتی ہیں اور سرکار دو عالم احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا عَلَى مَسْنَدِهِ، خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی مسند پر زہرائے مرضیہ کو بیٹھاتے ہیں۔ صرف یہاں تک نہیں، قرآن کریم آپ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے شریعت کا کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہوں اور کوئی محترم شخصیت آ جائے، کمرے میں وارد ہو جائے، تو آپ ایسے ہی مت اٹھیے، قرآن کو لپیٹیے، اپنے مقام پر رکھیے، پھر آنے والے کے احترام میں کھڑے ہوئیے، چاہے وہ استاد ہو یا والدین ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت تمام کی عظمتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔
تمام پر بلند ہے. یہاں تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ کوئی آئے قرآن کو رکھ دیجئے اور بعد میں احترام میں کھڑے ہو جائیے. نہ جانے کیا ارزش اور اہمیت زہرا ہے. ادھر سے جناب زہرا آتی ہیں اور ادھر خود مجسم قرآن محمد مصطفیٰ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ترمذی شریف کی روایت جس میں یہ درج ہے کہ اگر انبیاء کی محفل لگی ہو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور تمام کی تمام اس انبیاء کی محفل میں سرکار دو عالم آ جائیں تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء احترام میں کھڑے ہو جائیں گے اور سرکار دو عالم بیٹھیں گے تمام انبیاء بیٹھ جائیں گے. اتنے میں جناب زہرا آتی ہے سرکار دو عالم اٹھتے ہیں. سرکار دو عالم نہیں اٹھتے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء اٹھتے ہیں. زہرا بیٹھتی ہیں, محمد مصطفیٰ بیٹھتے ہیں. محمد مصطفیٰ نہیں 1,23,999 انبیاء بیٹھتے ہیں. کیا کمال علی ہے. ادھر سے علی ابن ابی طالب آتے ہیں, زہرا احترام کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. زہرا نہیں کھڑی ہوتی, سرکار دو عالم کھڑے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم نہیں 1,23,999 انبیاء کھڑے ہوتے ہیں. کیا شان علی ہے کہ جس کی تعظیم انبیاء پہ بھی واجب, جن کی تعظیم انبیاء پہ بھی واجب. اور سنیے کون صدیقہ طاہرہ, خود پاک پیغمبر روایت فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا ملائکہ نے پوچھا اے محمد مصطفیٰ ہم آسمان پر رہتے ہوئے ایک ایسے نور کا مشاہدہ کرتے ہیں جس کی شدت اور حدت اتنی تیز ہوتی ہے ہم اسے مشاہدہ نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ یہ نور کی روایت. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب جناب زہرا مصلی عبادت پر جاتی ہیں تو ایک نور بلند ہوتا ہے جو عرش معلی کی طرف جاتا ہے. پہلے آسمان پہ جاتا ہے, آسمان کو چیر کے دوسرے آسمان پہ, 7 آسمانوں کو چیر کے عرش معلی تک جاتا ہے. اور اس کی شدت اور حدت اتنی تیز ہوتی ہے کہ ملائکہ نے کہا کہ ہم رحمان سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے. آواز قدرتی آئی, یا ملائکہ ربی, اے میرے ملائکہ اس وقت زہرائے مرضیہ مصلی عبادت پہ مزین ہو چکی ہے. میری کنیز مصلی عبادت پہ مزین. کیا شان مرضیہ. بس میری گفتگو تمام. بی بی کی شہادت کے حوالے سے 3 روایات موجود ہیں. 3 روایات موجود ہیں. پہلی روایت کہ بابا کی شہادت کے 40 دن بعد, جس کے مطابق 28 صفر کو سید الانبیاء اس دنیا سے گئے اور 8 ربیع الثانی کو 40 دن مکمل ہوتے ہیں. گویا باپ کے 40ویں والے دن صدیقہ طاہرہ. دوسری روایت یہ ہے کہ بابا کی شہادت کے 75 دن بعد, جو ابھی ربیع الثانی کی 13 تاریخ ہے, اور ایک روایت 90 دن بعد جو 3 جمادی الثانی کی ڈیٹ ہے. انشاءاللہ اس کو پھر مجلس سے زہرائے مرضیہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. 3 مختلف روایات تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں نقشہ بنا لیجئے. مدینہ منورہ سید الانبیاء کی قبر کی مٹی کا رنگ ابھی تبدیل نہیں ہوا تھا. زہرائے مرضیہ گھر بیٹھ کر اپنے بابا کے غم میں روتی تھی. بابا کے غم میں روتی تو مدینہ کے لوگ قافلے کی شکل میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہیے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے, اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے. چھٹے امام فرماتے ہیں
نفسُ المحموم لہمنا تسبیح، ہمارے غم میں جو ہائے کر کے روتا ہے اللہ اس کی ہائے کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کیجئے گا، آپ کی آواز بلند ہو، اتنا ذہن میں رکھیے گا، دربار سے خالی جانے والی زہرا آپ کے یہاں سے خالی جانے کا بڑا درد رکھتی ہے۔ گروہ کی شکل میں آئے، یا علی زہرا سے کہی یا دن میں روئے یا رات میں روئے، مجھے اتنا بتائیے کیا زہرا کوئی بلند آواز سے روتی ہوگی؟ نہیں، لیکن جب زہرا روتی تھی نا تو مدینے کے در و دیوار ہل جاتے تھے۔ چنانچہ کہا رات کو رویا کرو، اور پھر کچھ دنوں بعد پھر مسلمان آئے اور کہا یا علی زہرا سے کہیے یا گھر پہ رویا کرے یا گھر سے باہر جا کے رویا کرے۔ چنانچہ مولا نے شہر سے گھر سے باہر ایک مقام معین کیا درخت کے نیچے جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے۔ جو جنت البقیع گئے ہیں، حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا زہرا صبح جاتی طلوع آفتاب کے وقت حسنین شریفین کا ہاتھ پکڑ کے اور اس بیت الحزن میں جا کر اپنے بابا کو خوب گریا کرتی، اور جب دن ڈھلنے لگتا نا اور واپس گھر آ جاتی، ایک دن صبح گئی اور وقت سے پہلے واپس آ گئی، اور علی نے پوچھا یا زہرا جلدی کیوں آ گئی؟ تو کہتے ہیں اے علی آپ نے جو میرے لیے رونے کے لیے مقام معین کیا تھا نا، مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ آج رکھو اللہ، آج رکھو اللہ، آل محمد آپ کو سلامت رکھے، آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے سوائے غم شبیر کے۔ کیوں کہتا ہوں میں؟ اس لیے کہ آپ ہر معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں، مشہد مقدس جاتے ہیں، مولا کی زری سامنے ہوتی ہے اشارہ کر کے زیارت کرتے ہیں، نجف اشرف جاتے ہیں، مولا کی زری سامنے ہے زیارت کر کے دعا کرتے ہیں۔ کتنی غریب ہے یہ اکلوتی بیٹی محمد مصطفیٰ کی جو جنت البقیع میں جاتا ہے نا، قبر کا کوئی نشان نہیں ہے، وہ چاروں رخ پر زیارت کرتا ہے، کہیں تو زہرا کی قبر ہوگی۔ آج رکھو اللہ، آج رکھو اللہ۔ یہ جو آپ مجلس میں آئے ہیں نا، مجھے اتنا بتائیے، مجھے یہ بتائیے، آپ اور ہمارا کوئی مر جائے اور اس بیٹے کی جب مجلس ترحیم رکھی جاتی ہے، مجھے یقین سے بتائیے کیا اس بیٹے کی مجلس میں اس کے ماں باپ نہیں آتے؟ یقیناً آتے ہیں۔ تو آج زہرائے مرضیہ کی مجلس رکھی ہے، مجھے بتائیے کیا محمد مصطفیٰ اس مقام پر موجود نہ ہوں گے؟ آج رکم اللہ۔ اور کہاں ان مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا، وہ زہرا روتی ہوئی چلی گئی درد پہلو کا لے کر۔ حضرات اتنا جملہ عرض کروں گا کہ وہ زہرا جو دربار میں بابا کے نوکروں سے چھڑکے کھا کر واپس آ گئی، میں اتنا عرض کروں گا آپ کی اور میری بیٹی اگر کسی کچہری میں جائے اور کوئی اسے چھڑک دے تو ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ حضرات یہ تو علی کی عزت تھی، یہ تو محمد کی بیٹی ہے، یہ تو حسنین کی ماما ہے۔ آج رکم اللہ، آج رکم اللہ۔ اللہ آپ کے اس گریے کو جناب زہرا کے دعوے میں بطور گواہی پیش کرے، اور زہرائے مرضیہ حسین کی ماں آپ سے راضی ہو، اپنا دامن مراد پھیلا لیجئے۔ ایک بات سنیے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ زہرا چند کھجوریں مانگنے گئی تھی، میں کہوں گا مشرق سے لے کر مغرب تک جو بھی اس مکتب اہل بیت میں آیا ہے نا، مکتب تشیع کو اس نے قبول کیا ہے، اس سے جا کے پوچھئے کہ زہرا کھجوریں مانگنے گئی تھی یا اپنا حق مانگنے گئی تھی۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ملتان کا ایک آدمی جو مزدور آدمی تھا، جو مٹھائی بیچتا تھا ایک تسکری میں رکھ کے ہاتھ پر، اور جہاں مجمع دیکھتا نا وہاں کھڑا ہو جاتا، مٹھائی فروخت کرتا تھا۔
ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ کسی مقام پر اجتماع ہے، بچے زیادہ ہیں، وہ مٹھائی بیچنے کے لیے آ گیا۔ جب یہاں آیا تو کیا دیکھا، یہ تو مجلس سید الشہداء برپا ہو رہی ہے، یہاں تو لوگ اس وجہ سے جمع ہیں۔ ایک بچے نے اس سے مٹھائی لی اور پیسے دیکھا نہیں تھے، وہ لینے گیا، اتنے میں کوئی ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا، اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ محمد کی بیٹی دربار سے غالی واپس لاؤ۔ اس کے دل میں یہ جملہ بیٹھ گیا، کہتا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ وہ چھوڑ کر گھر چلا گیا، اس نے مٹھائی کو رکھا، کہتا آج ہی میں تحقیق کرتا ہوں۔ بی بی نے کھانا دیا کھانے کو، اور پہلا لقمہ جب منہ میں ڈالنے لگا نا، اور اس کا گلوگیر ہو گیا لقمہ، اور ذہن میں آیا، کہتا ہے کہیں دربار میں گئی نہ ہو۔ اس نے رکھ دیا لقمہ، کہتا ہے میں جاتا ہوں۔ ابھی مسجد میں گیا، مولانا کو دیکھا اکیلے قرآن پڑھ رہے تھے، اس نے وضو کیا اور مولانا کے پاس گیا، کہتے ہیں مولانا میں ان پڑھ آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، البتہ محمد کی بیٹی کا حیا کرتا ہوں، مجھے لمبی چوڑی بات نہیں آتی، میں گن کر تجھ سے 2 سوال کروں گا، مجھے لمبا چوڑا جواب نہیں چاہیے، مجھے ہاں میں یا نہ میں جواب دے۔ اس نے کہا بول۔ اس نے کہا تو رکھ قرآن اپنے سر پہ، مجھے اتنا بتا کیا محمد کی بیٹی دربار میں گئی تھی؟ اس نے قرآن کو سر سے اتارا اور کہتا ہے تجھے کسی شیعہ نے بتایا ہوگا، دل تو دکھا ہوا پہلے سے تھا، کہتا ہے مولانا میں نے تجھ سے شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھا، میں نے محمد کی۔ اس نے دوبارہ قرآن سر میں رکھا اور رکھ کے کہتا ہے ہاں گئی تھی۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے مزدور کہ کاش اگلی بات ٹھیک نہ ہو، کہتا ہے پھر قرآن میں سر میں رکھ، مجھے اتنا بتا کیا محمد کی بیٹی خالی آئی تھی؟ اس نے قرآن کو سر سے اتارا، کہتا ہے محمد کی بیٹی کا حق نہیں بنتا تھا۔ اس نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا حق بنتا تھا یا نہیں، مجھے بتا خالی گئی تھی؟ کہا ہاں گئی تھی، اور اسی وقت یہ اعلان کرتا ہے میں آج کے بعد میں شیعہ ہو گیا، مکتب اہل بیت کو قبول کیا۔ اس نے کہا تو کافر ہو گیا؟ اس نے کہا کافر بھی میں ہو گیا، محمد کی بیٹی بھی دربار سے خالی چلی گئی، اور یہ کہتا ہے کہ اگر دشمن کی بیٹی میرے دروازے پہ آ جائے میں اسے قتل معاف کر دوں گا۔ یہ تو محمد مصطفیٰ کی اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ سنیے، میں بی بی زہرا سے بڑی دست بستہ معافی چاہوں گا، اور جو سادات کرام بیٹھے ہیں، کیوں میں بڑے عرصے تک بڑا غلط پڑھتا رہا، جب بھی بی بی کی شہادت ہوتی میں مصائب پڑھتا نا، میرے پاس ایک روایت تھی جو میں نے کتاب سے دیکھی، اور وہ روایت یہ تھی کہ 36 لوگ در زہرا پر گئے، 36 لوگ دروازہ زہرا پر گئے، انہوں نے آگ لگائی، لیکن میں معافی چاہوں گا جناب زہرا سے، میں نے جب علامہ مجلسی کی روایت پڑھی نا، وہ کہتے ہیں 36 نہیں تھے، 7000 کا مجمع تھا۔ ابن ابی کعب کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مدینے میں گھوڑے بھاگنے لگے، میں نے کہا کیا جنگ چھڑ گئی؟ کسی نے کہا نہیں، کہ دروازہ زہرا پر حملہ ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ دروازہ زہرا پر حملہ، دعائے سلیہ قریش میں میرے مولا علی فرماتے ہیں میرے گھر کی چھت کو گرا دیا گیا، زہرا کے گھر کی دیواروں کو گرا دیا۔ اور جب بی بی دربار میں گئی نا، بی بی حق مانگ رہی تھی، اور بابا کے نوکر کرسیوں پہ بیٹھے تھے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہی، اور پیروں میں برم پڑ گئے، ہر ایک کی طرف دیکھتی تھی شاید کوئی تو میری حمایت میں بولے گا نا، لیکن جب دربار سے واپس آئی، آخری جملہ ہے میرا، اللہ نے رسول کربلا، جب واپس آئی نا دربار
گھر اپنی مسند پہ بیٹھنے لگی نا تو ثانی زہرا زینب کبریٰ نے دیکھا کیا ایک سفید بالوں والی بی بی ہے جو میری ماں کی مسند پہ بیٹھنے والی ہے. سمجھا شاید فضا آ گئی, میری ماں کی مسند پہ بیٹھنے والی ہے, اور کہا اے بی بی یہ مسند تیری نہیں, یہ میری ماں کی مسند ہے. جب یہ کہا تو جناب زہرا نے کہا بیٹا زینب ہوئے پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں. کہا اے میری ماں تو چند 4 گھنٹے نے صحابی کے دربار میں تیرے بال سفید کر دیے, اس وقت بھی آنا جب شرابی کا دربار. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.